کہا جاتا ہے کہ کراچی کے برساتی نالوں کی کیپیسٹی 40 mm بارش ہے۔ اگر 40 mm سے زیادہ بارش برس گئی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق فی گھنٹہ 60 سے 80 mm بارش شہر میں پانی کھڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے اوپر جب ہو جاتی ہے بارش تو پھر وہ اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں کچھ باتیں غور طلب ہیں فیصل، وہ یہ کہ اربن ریسورس سینٹر کے مطابق 40 نہیں 25 سے 30 mm بارش ہمارے نالوں کو جو ہے وہ بھر سکتی ہے، جس سے سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ شہر بہت خوش نصیب ہوا کرتا تھا، یہاں قدرتی ندیاں تھیں جو ویسے ہی قدرتی طور پر ان نالوں کو جو ہے وہ صاف کر دیا کرتی تھیں، ان سے نکاسی ہو جایا کرتی تھی، لیکن برسات میں ان کا کام اور مشکل ہو گیا ہے۔ ان میں ایک ایسی ہی ملیر ندی بھی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رفیع الحق ہے، انوائرمنٹل ایکسپرٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رفیع صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہمارا شہر جہاں پہ ان نالوں کی بات تو کریں گے، لیکن پہلے یہ بھی بتائیں کہ کتنا خوش قسمت شہر تھا جہاں پہ 2 ندیاں تھیں جو برساتی پانی کو قدرتی طور پر نکال دیا کرتی تھی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا۔ ہاں، ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ یقیناً کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اور آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ بڑا خوش قسمت شہر تھا، اور ابھی بھی اتنا بدقسمت نہیں ہے، لیکن چونکہ نظام درہم برہم ہوا ہے، ہماری ترجیحات تبدیل ہوئی ہیں، تو یقیناً مسائل جو ہیں وہ اس کی وجہ سے زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ تو دراصل پانی کافی سارا تو سر سے گزر چکا ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم غرق ہو گئے ہوں، کہیں نہ کہیں امید کی کرن ضرور موجود ہے۔ تو 2 ندیاں ہوتی تھیں ہماری، ایک جو ہے ملیر ندی اور دوسری جو ہے لیاری ندی۔ ہم نے تحریفات میں پچھلے 100 سال میں تقریباً ہم نے ملیر ندی کی چوڑائی کو نصف کر دیا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کے اثرات یقیناً پیچھے پورے سسٹم پر پڑتا ہے۔ لیاری ندی کے ساتھ بھی ہم نے کوئی بہت اچھے سلوک نہیں کیا، لیکن زیادہ جو تحریفات ہوئی ہیں وہ ملیر ندی کے ساتھ ہوئی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ بڑی کنسرن کی ہے، اور کافی پریشان کن ہے کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ مینیج کیا جائے اور بہتر طریقے سے معاملات کو سدھار کی طرف لایا جائے۔ اچھا رفیع صاحب، 2020 کے بعد زور و شور سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا، محمود آباد، اورنگی، گجر نالہ، اس کے اوپر سے گھروں دکانوں کو ہٹایا گیا، ان نالوں کو چوڑا کیا گیا، ان کے دونوں طرف سیوریج کے الگ الگ نالے بنائے گئے۔ وہ اقدام کافی تھے؟ نہیں، کوئی چیز الگ نہیں بنائی گئی۔ اصل میں ہم نے اپنی ترجیحات، میں نے عرض کیا نا کہ تبدیل کر دی ہیں۔ ہم سبزے کو کنکریٹ سے اسی طریقے سے، جہاں ہم نے بہاؤ کی چیزیں، جو گزرگاہیں ہیں، آبی گزرگاہیں ہیں، ان کو ہم نے سوچا کہ بھئی یہ تو ایرڈ زون کا سلسلہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ بارشیں تو کبھی کبھی ہوتی ہیں، ایسا کرتے ہیں اس کے اوپر دکان بنا لیتے ہیں، کہیں تو مکان بھی بن گئے۔ تو اور آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھتا گیا، فی زمان کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ پہلے 10 سال میں ایسا سیلاب آتا تھا، اب ہر 2 سال کے بعد ایسا آنا شروع ہو گیا، تو اس کی تیاری تو یقیناً نہیں تھی۔ تو اب ہمارے یہاں دوسرے مسائل یہ ہیں کہ اب ایک سرکار جب آتی ہے تو کہتی ہے کہ بھائی مشرق کی طرف جانا ہے، تو دوسرا آتا ہے تو وہ حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں آ کے کہتا ہے نہیں، اب تو اپنا رخ مغرب کی طرف کر۔ تو جو لوگ، جو عمال کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس طرح توانائیاں بھی جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، اور اس کام کے اوپر تندہی، یعنی ہماری قومی ترجیحات جو ہے نا وہ بڑی کمزور ہو گئی ہیں۔ ہم علاقائی، سیاسی اور ذاتی مفادات کو، ترجیحات کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس کا پس منظر ہے، ورنہ تجاوزات کسی بھی گزرگاہ سے، چاہے وہ سڑک ہو چاہے وہ آبی وہ چاہیے کنسٹرکشن، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو اس کے آڑ میں آئے۔ ورنہ بنیر میں کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے، ہمارے شمالی علاقہ جات میں کیا ہوا، اسی طرح وہ یہاں جنوب میں اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ آپ شاہراہ فیصل کو دیکھ لیجئے،
کہ وہ तालाब बनी हुई थी, लोग तैराकी कर रहे थे, 4-4 फीट पानी खड़ा था. पहले भी बारिशें हुई, पहले भी सैलाब आए, लेकिन नहीं थी कि आप शारा फैसल बंद कर दें. और आपने देखा एक सोशल मीडिया पे थी ऑपोजिशन बता रहे हैं जुलाई में कि जी कचरे से भरा हुआ है, लेकिन भाई हमारी जो बात थी हमारी समझ में आई थी, हमने वही कुछ किया. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.